जनरल आसिम मुनीर की आर्मी चीफ से फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की। नोटिफिकेशन जारी। जनरल अयूब खान के बाद पाकिस्तान की तारीख के दूसरे फील्ड मार्शल होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में अहम फैसले। एलामिया के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर निशान इम्तियाज मिलिट्री को ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की आला हिकमत अमली और दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर तरक्की दी गई। वफाकी काबीना ने कहा कि आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मार्का हक में तारीखी कामयाबी मिली। जनरल आसिम मुनीर ने मिसाली जुर्रत और अज़म के साथ पाक फौज की क़यादत की। मुसल्लह अफ़वाज की जंगी हिकमत अमली और काविशों को भरपूर तरीके से हम आहंग किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर की मुद्दत मुलाजमत के बाद खिदमात जारी रखने का भी मुत्तफ़िक का फैसला। बुनियानुम मरसूस में खिदमात पर गाज़ियों और शोहदा को आला सरकारी अवार्ड से नवाजा जाएगा। पाकिस्तानी शहरियों को आला सरकारी अवार्ड्स देने का फैसला। फील्ड मार्शल का एजाज कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। जनरल आसिम मुनीर का तरक्की पाने पर कौम का शुक्रिया। कहा, एजाज मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज है। ये एजाज अफवाज पाकिस्तान, सिविल और मिलिट्री शोहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और काबीना के एतमाद पर शुक्रगुजार हूँ। सदर और वज़ीर आज़म की जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने से मुताल्लिक फैसले पर एतमाद मिल गया। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने मादरे वतन का कामयाबी से दिफा किया। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने कामयाब दिफाए वतन पर जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की के मुस्तहिक हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, जनरल आसिम मुनीर ने मार्का हक के दौरान अपनी कायदाना सलाहियतों से दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिलाया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर उनकी दलेरी, इस्तेकामत और दानिशमंदी का कलीदी किरदार था। गिरां कदर खिदमात और खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को कायम करने के लिए इक़दामात पर फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी। वफाकी वज़रा, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की भी जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की पाने पर मुबारकबाद। जनरल सैयद आसिम मुनीर के लिए एजाज ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी का एतराफ़ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, जनरल आसिम मुनीर कौम के मोहसिन हैं। जिंदा कौमें अपने मोहसिनों की सदा इज़्ज़त और तकरीम करती हैं। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद सिद्धू ने अपने शाहीनों के हमरा वतन की फ़ज़ाओं को नाकाबिल तस्खीर बना दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी का टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने मिस्र के तामीरी किरदार और हालिया कशीदगी में फ़ाल सिफारतकारी पर सदर का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का गज़ा की तशवीशनाक सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ में साथ देने का आज़म। इसहाक डार की चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी से अहम मुलाकात। जनूबी एशिया की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा की CPEC-2 पर भी बातचीत। पाक चीन दोस्ती के मुस्तक़बिल पर बहस। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को सराहा गया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि चीन पाक भारत तनाज़ात बातचीत से हल करने की कोशिशों का खैर मकदम करता है। जामे देर बाद जंगबंदी के हसूल और बुनियादी हल तलाश करने की हिमायत करते हैं। चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में साथ देगा। सिफारती महाज पर भारत को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी। आला सिफारती कमेटी को वजारत खारजा में ब्रीफिंग। हुकूमती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी की शिरकत। हिना रबानी खर, शहरी रहमान, खुरम दस्तगीर, अमरीका में साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर जलील अब्बास जलानी और मुसद्दिक मलिक शरीक हुए। पाक भारत मौजूदा ताल्लुकात और आइंदा की पेशरफ्त के इम्कानात का जायज़ा। बिलावल भुट्टो की वजारत खारजा में अहम शख्सियात से भी मीटिंग। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। पाक फ़ज़ाइया और चीन के दरमियान दिफाई इश्तराक में वसअत पर इत्तफाक। एयर चीफ ने कहा, पाक फ़ज़ाइया की ऑपरेशनल तैयारी खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की ज़ामिन है। पाकिस्तान और चीन की रवाबित गुज़िश्ता दहाइयों में बहुत मजबूत हुए। चीनी सफ़ीर की पाक भारत कशीदगी के दौरान पाक फ़ज़ाइया की ऑपरेशनल महारत की तारीफ। पाकिस्तान एयरफोर्स की चीनी साख्ता आलात और टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल को सराहा।
پاکستانی قوم پہلے کبھی جھکی تھی نہ اب جھکے گی۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا چینی میڈیا کو انٹرویو، کہا شہادت کی آرزو زندگی سے زیادہ ہے، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی اعزاز نہیں، ہماری پہلی ترجیح امن ہے۔ بھارت پڑوسی ممالک پر اپنی اجارہ داری مسلط کرنے کی کوشش نہ کرے، ہم دہشت گردی کی لعنت سے لڑ رہے ہیں، دہشت گردی کا مقصد ہی ترقی کو روکنا ہے۔ پاکستان اور چین دنیا میں دو ذمہ دار ملک ہیں، دونوں خطے میں امن و استحکام کے لیے کوشاں ہیں۔ پاکستان نے گولڈن ٹیمپل پر مودی سرکار کی سازش کو اڑا کر رکھ دیا۔ بھارتی پنجاب میں سکھوں کے مقدس مقام کو نشانہ بنانے کا بھارتی الزام یکسر مسترد۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان سکھ مذہب کے مقدس مقامات کا محافظ ہے، ہر سال ہزاروں سکھ یاتری پاکستان آتے ہیں۔ گولڈن ٹیمپل کو نشانہ بنانے کا الزام غلط ہے۔ بھارت کی جانب سے 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب پاکستان میں عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا گیا۔ بھارتی الزام میں عبادت گاہوں کو نشانہ بنانے سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ پاکستان کرتارپور راہداری پر سکھ یاتریوں کو ویزا فری رسائی دیتا ہے۔ ہم تمام مذاہب کے مقدس مقامات کا احترام کرتے ہیں۔ بھارت سنتاس معاہدہ معطل کرنے پر عالمی سطح پر رسوا۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی عرب ممالک کے سفیروں کو جنوبی ایشیا کی حالیہ کشیدگی پر بریفنگ، کہا جارحانہ بھارتی اقدامات اشتعال انگیز، بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اپنے دفاع کا حق استعمال کیا، مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر خطے میں دیر پا امن ممکن نہیں۔ مودی کی سفارتی مہم کی ہنڈیا بیچ چوراہے پھوٹ گئی۔ سفارتی سطح پر بھارت کی ساکھ بحال کرنے کے لیے تشکیل دیا گیا وفد اختلافات کا شکار۔ عالمی جریدے ٹیلی گراف کی رپورٹ میں انکشاف۔ جریدے کے مطابق اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے سوال اٹھایا گیا، وفد میں تمام جماعتوں کی نمائندگی کیوں نہیں؟ متعدد سیاسی رہنماؤں نے اس وفد کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ اپوزیشن رہنما سنجے راوت کے مطابق مودی سرکار سفارتی کمیٹی سے بھی سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتی ہے۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کی جانب سے بھیجے گئے نام بھی مودی سرکار نے مسترد کر دیے۔ مودی کا ایک اور فالز فلیگ ڈرامہ بے نقاب۔ پاکستان کے لیے جاسوسی کے الزام میں گرفتار سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جیوتی ملہوترا کا تعلق بی جے پی سے نکلا۔ جیوتی ملہوترا کو کچھ دن قبل پاکستان کے لیے جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ گرفتار خاتون بی جے پی ہریانہ سے وابستہ ہیں اور متعدد بار بی جے پی کے ایونٹس میں شریک ہو چکی ہیں۔ سوشل میڈیا ویب سائٹ ایکس پر جیوتی ملہوترا کی فالز فلیگ گرفتاری کا پردہ عوام نے چاک کر دیا۔ مودی اور جیوتی ملہوترا کو آڑے ہاتھوں لیا۔ بانی پی ٹی آئی کا وکلاء کی غیر موجودگی میں پولی گرافک ٹیسٹ سے انکار۔ لاہور پولیس کی ٹیم کی 9 مئی کیسز میں پولی گرافک ٹیسٹ کے لیے ڈیالہ آمد۔ ذرائع کے مطابق جیل عملہ بانی پی ٹی آئی کو سیل میں بلانے کے لیے گیا لیکن وہ نہیں آئے۔ بانی تحریک انصاف کی بہن علیمہ خان کو ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ نورین اور عظمیٰ خان کی بانی تحریک انصاف سے ملاقات۔ میڈیا سے گفتگو میں علیمہ خان نے کہا بانی نے کہا ہے نون لیگ کے ساتھ کسی صورت بات نہیں ہوگی۔ بانی نے کہا این آر او دینے والے سچ کیسے بولیں گے۔ بانی نے یاسمین راشد اور اندلیب عباس کی مثال دی۔ بانی نے کہا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد انصاف دفن ہو چکا۔ بانی نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف آواز اٹھانے کا کہا ہے۔ بانی کہہ رہے ہیں پارٹی اور فوج میں اتحاد ہونا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بانی تحریک انصاف نے پہلے بھی کہا ہے کہ ڈائیلاگ ہونے چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے لیے کبھی دروازہ بند نہیں کیا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے قومی یکجہتی کی بات کی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا پاکستان کو اس وقت اندرونی اتحاد کی ضرورت ہے، مودی نے شکست کھائی ہے، وہ کوئی اور شرارت بھی کر سکتا ہے۔ نور مقدم کے سپریم کورٹ میں مجرم ظاہر جعفر کی سزائے موت برقرار۔ عدالت نے مجرم کی سزائے موت کے خلاف اپیل مسترد کر دی۔ فیصلے میں کہا قتل کی دفعات کے تحت مجرم ظاہر جعفر کی سزائے موت برقرار رہے گی۔
زیادتی کیس میں مجرم ظاہر جعفر کی سزائے موت عمر قید میں تبدیل، اغوا کے الزام میں سزا کل عدم قرار دے دی گئی، مالی اور چوکیدار کی سزائیں کم کر کے 10 سال سے 1 سال کر دی۔ جسٹس ہاشم کاکڑ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا۔ سماعت کے دوران مجرم کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا پروسیکیوشن کا سارا کیس CCTV اور DVR پر ہے۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے ریمارکس دیے، جس CCTV پر آپ اعتراض اٹھا رہے ہیں اس کو آپ تسلیم کر چکے ہیں۔ مجرم اور مقتولہ ایک ساتھ رہتے تھے، یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے۔ لڑکا اور لڑکی کا ایک ساتھ رہنے کا رشتہ ہمارے معاشرے کی بدبختی ہے۔ اس قسم کا رشتہ مذہب اور اخلاقیات کے بھی خلاف ہے۔ CCTV ویڈیو نہ بھی ہو تو نور کی لاش مجرم کے گھر سے ملنا کافی ہے۔ سندھ کابینہ کا بحریہ، فضائیہ اور بری افواج کو خراج تحسین۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ ٹریفک قوانین میں اہم ترامیم کی منظوری۔ بھاری گاڑیوں پر 5% رجسٹریشن فیس، 1000 سالانہ ٹیکس عائد ہوگا۔ STV لائسنس کے لیے 30 گھنٹے کی تربیت لازمی قرار۔ خواتین بااختیار پیکج میں شمولیت کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں وفاقی حکومت نے سندھ کے اداروں کی شاندار کارکردگی کا اعتراف کیا ہے۔ سندھ حکومت کا سیلاب متاثرین کی گھروں کی تعمیر اور SIUT ملک بھر میں ماڈل پروجیکٹس بن گئے ہیں۔ صوبائی وزیر مکیش کمار چاولہ نے کہا کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر چالان گھر جائے گا۔ گرمی کی شدید لہر جان لیوا، ملک بھر میں شدید گرمی سے 2 طلباء جاں بحق۔ منکیرہ میں 8ویں کلاس کا طالب علم فٹ بال کھیلتا ہوا دم توڑ گیا۔ ہارون آباد کے سکول میں بچی شدید گرمی سے ہارٹ اٹیک سے جاں بحق۔ ہیٹ ویو کے باعث سکولوں کے اوقات کار تبدیل، سکولوں کے نئے اوقات کار 7:30 سے 11:30 بجے تک ہوں گے۔ پنجاب کے تعلیمی اداروں میں 28 مئی سے چھٹیوں کا اعلان۔ میدانی علاقوں میں گرمی کی ناکہ بندی۔ سدھی میں پارہ 48 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو گیا۔ رحیم یار خان، دادو، بھکر اور DG خان میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ، روہڑی، خیرپور اور لاڑکانہ میں 46 ڈگری ریکارڈ، پشاور، ملتان اور فیصل آباد 44، لاہور 43، اسلام آباد 42، راولپنڈی 40، کوئٹہ 38، کراچی میں درجہ حرارت 36 ریکارڈ کیا گیا۔ ملک بھر میں آئندہ 4 روز تک ہیٹ ویو کا خدشہ۔ PDMA نے الرٹ بھی جاری کر دیا۔ درجہ حرارت 4 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ عوام تیاری کر لیں، پیٹرولیم لیوی سینچری کراس کرے گی۔ آئندہ مالی سال فی لیٹر پیٹرولیم لیوی 100 روپے سے زائد کرنے کی تجویز۔ پیٹرولیم مصنوعات مزید مہنگی ہونے کا امکان۔ وفاقی حکومت کی پیٹرولیم مصنوعات پر کاربن لیوی لگانے کی تیاری۔ IMF کے ساتھ مذاکرات میں 5 روپے کاربن لیوی عائد کرنے پر اتفاق۔ استعمال شدہ گاڑیوں پر نئی گاڑیوں کے مقابلے میں 40% زیادہ ٹیکس عائد ہوگا۔ IMF کا کھاد پر جنرل سیلز ٹیکس کی عمومی شرح نافذ کرنے کا مطالبہ۔ حکومت آئندہ مالی سال کے دوران کوئی نئی ریگولیٹری ڈیوٹی عائد نہیں کرے گی۔ پاکستان سپر لیگ 10 کے پلے آف مرحلے کا وقت آ گیا۔ اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز آج کوالیفائر میں ٹکرائیں گے۔ جیتنے والی ٹیم فائنل میں، ہارنے والی کو ایک اور موقع ملے گا۔ کراچی کنگز اور لاہور قلندرز کا ایلیمینیٹر جمعرات کو کھیلا جائے گا۔